رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و مکرم ناظرین کرام، سامعین اعظام، ہر طرح کی تمام تعریفات و ستائش اس پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، ہر چیز کا خالق و مالک و رازق ہے، کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے خارج نہیں ہے. اور درود و سلام نازل ہو جیو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر. اللہ رب ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام حضرات کو اپنی ہزارہ مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات انسان بنایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے نبی آخر الزماں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیسرا بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے امت محمدیہ کے اندر بھی مجھے اور آپ کو ایمان والا، اسلام والا، اللہ کو اللہ ماننے والا، رسول اللہ کو اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول تسلیم کرنے والا، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام تسلیم کرنے والا، احادیث مبارکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تسلیم کرنے والا، صحابہ کرام کی معزز جماعت کو ماننے والا، ان کی اطاعت، ان کی اتباع، ان کی فرما برداری کرنے والا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام، بزرگان دین کو ماننے والا بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا فرمایا. چوتھا بڑا اللہ کا احسان یہ ہے، ان تمام احسانات کے ساتھ یہ بھی بے پناہ احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ نے زندگی عطا فرمائی. اور ہماری زندگی کے اندر اللہ نے رمضان المبارک کا بابرکت مقدس مہینہ عطا فرمایا. معزز ناظرین کرام، سامعین اعظام، یہ جو چینل ہے صدائے صدق، ان حضرات نے مجھے مدعو کیا اور یہاں دین کے تعلق سے کچھ باتیں کہنے کا انہوں نے موقع عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. معزز ناظرین کرام، سامعین اعظام، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فضائل تراویح، رکعات تراویح اور اجرت تراویح. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ تین الگ الگ عنوانات ہیں. تراویح کی فضیلت الگ ہے، تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں یہ الگ ہیں، اور پھر تراویح پڑھانے والے کو پیسہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے یہ ایک الگ عنوان. تین عنوان ہے، خیر انہوں نے اسے ایک بنایا ہے.
تو سب سے پہلی چیز یہ ہے ہمارے سامنے، جب سے رمضان المبارک شروع ہوا، لیکن ہر رمضان کی طرح اس رمضان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے روزے کو پہلی تراویح کے اندر مکمل مسجد تھی، مسجد پوری بھری ہوئی تھی، اور دوسری تراویح کے اندر بھی مسجد بھری ہوئی تھی، اور تیسری تراویح کے اندر بھی مسجد بھری ہوئی تھی، لیکن چوتھی تراویح سے آخر کی ایک صف کم ہوئی، اور پھر پانچویں تراویح میں دوسری صف کم ہوئی، اور چھٹی تراویح میں پھر ایک صف کم ہوئی، اور آج تراویح کا حال یہ ہے کہ امام صاحب کے علاوہ 2 3 4 رکعتیں ہیں، بقیہ لوگ سب غافل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تراویح پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیں گے، تراویح کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا انعامات دیں گے ہمیں، یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ سمجھیے کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ نفل ایک اسلام کے اندر سب سے پہلا درجہ فرض کا، اور دوسرا درجہ ہے واجب کا، اور تیسرا درجہ ہے سنت مؤکدہ کا، اور چوتھا درجہ ہے سنت غیر مؤکدہ کا، اور پھر پانچواں درجہ ہے نفل کا، اور چھٹا درجہ ہے مستحب کا۔ اب یہ پانچویں درجے کی چیز ہے نفل۔ آپ اندازہ کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ دنوں کے اندر 2 رکعت فرض پڑھنے کا ثواب دیتے ہیں۔ رمضان کے اندر کوئی نفل پڑھتا ہے، اور اگر کوئی سنت غیر مؤکدہ پڑھے، اس کا ثواب کتنا ہوگا یہ آپ اندازہ کیجئے۔ اور پھر اس کے اندر سنت مؤکدہ ہو، اس لیے کہ سنت مؤکدہ کا درجہ تیسرا ہے، فرض کے قریب قریب ہے۔ یہ اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے، کوئی اللہ کا بندہ اسے ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اسے اجر دیں گے اور کتنا بڑا ثواب دیں گے، یہ آپ اندازہ کیجئے۔ ایک چیز، ایک تو اسے فرض کا ثواب ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کا ثواب دیں گے، ایک ہو گئی۔ دوسری چیز فضائل تراویح کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن شریف پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے، تراویح الگ ہے، رکعات تراویح کی الگ ہے۔ اگر کوئی علم ترا سے بھی پڑھ لے تب بھی تراویح ادا ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی قرآن شریف اس کے اندر پڑھتا ہے، پورا مکمل قرآن شریف پڑھتا ہے۔ اب حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شریف کے ایک حرف پر عام دنوں میں، رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ دنوں کے اندر، شعبان میں یا رمضان کے بعد شوال میں، اگر کوئی ایک حرف پڑھتا ہے قرآن شریف کا، الف، تو اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ صرف الف پڑھے 10 نیکیاں اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے، غیر رمضان میں۔ اب اگر کوئی بندہ لام پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں، میم پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں، الف لام میم اگر کوئی بندہ پڑھ لیا تو آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھتا ہے۔ ہو گئی بات غیر رمضان کی۔ رمضان کے اندر آ جائیے، رمضان میں اگر کوئی نفل پڑھے فرض کا ثواب، اگر کوئی فرض نماز پڑھتا ہے 70 فرضوں کے پڑھنے کا ثواب اسے دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی 1 روپیہ خرچہ کرتا ہے اسے 70 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اب ان 10 نیکیوں کو آپ 70 سے ضرب دیجئے، 700 ہو جائیں گے۔ تو ایک حرف نماز کے علاوہ، نماز میں نہیں، نماز سے ہٹ کر اگر کوئی الف پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اسے 700 نیکیاں دے گا۔ قرآن شریف کے 8ویں پارے کے اندر ہے اضعافا مضاعفہ، ہم اسے اونٹو ڈبل کرتے ہیں، اسے بڑھا کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ حساب لگائیں گے 7000 نیکیاں اللہ تعالیٰ صرف الف پڑھنے والے کو اور الف سننے والے کو دیتے ہیں۔ یہ اندازہ کیجیے، ایک حرف پر 7000 نیکیاں، اور رمضان میں اور بڑھ جاتے ہیں، اللہ جانے 7000 دے گا یا 70000 نیکیاں صرف الف پڑھنے پر دیتا ہے، الف سننے پر دیتا ہے۔ لام کے اوپر آئیے، اس کے لام اگر کوئی پڑھتا ہے یا سنتا ہے اسے 70000 نیکیاں، اور اگر کوئی میم
پڑھتا ہے یا اسے سنتا ہے اسے 70,000 نیکیاں۔ اب قرآن شریف کو اندر ایک دن میں ایک پارہ اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے اور کچھ بندے سنتے ہیں، حالانکہ دیکھیے معلوم نہیں ہوتا ہے، قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، پھر بھی اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، باری تعالیٰ تیرا کلام پڑھا جا رہا ہے، تیرا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کی عظمت میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہوں، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن قرآن کے الفاظ کان میں آ رہے ہیں، میں سن رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الف لام میم پڑھنے والے کو اور اس کے سننے والے کو الف پر 70,000 نیکیاں۔ تو آپ اندازہ کیجئے اگر کوئی بندہ پورا ایک پارہ سن لیتا ہے، ایک پارہ پڑھ لیتا ہے رمضان میں تراویح کی حالت میں، کتنی نیکیاں اسے دے گا، کتنی نیکیاں اللہ اسے دے گا۔ اور قرآن شریف کے اندر کتنے حروف ہیں، آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، آخر میں لکھا ہوا ہے اس کے کہ کتنے حروف ہیں اور اس کی کتنی نیکیاں بنے گی۔ آپ اب اس دنیا کے اندر جو کمپیوٹر آپ کا موجود ہے وہ کمپیوٹر حساب نہیں کر سکتا، اتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ تراویح پڑھنے والے پر اور قرآن سنانے والے پر، سننے والے پر، دونوں کو اللہ اتنی نیکیاں دیتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا بسی ہوئی ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، قرآن کی عظمت نہیں ہے، قرآن کا احترام نہیں ہے، قرآن سے محبت نہیں ہے، اور اس لیے نماز تراویح کی اہمیت بھی ہمارے اندر نہیں ہے، نماز تراویح کی محبت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اپریل کا مہینہ ہے، گرمی کا موسم ہے، اور تراویح کے اندر مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ تراویح کے اندر کھڑا ہونا پڑتا ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تب جا کر اللہ اتنا اجر دیتا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ جب دنیا کے اندر تشریف لائے بنا تکلیف کے آ گئے؟ آپ کی ماں کو پوچھئے، آپ کی ماں سے سوال کیجئے، میری ماں جس وقت میں دنیا میں آ رہا تھا میرا حال کیا تھا، میرے اس وقت تیرے اوپر کیا بیت رہی تھی، کیا گزر رہی تھی، باپ کیسے پریشانی کے عالم میں تھا کہ کیا ہوگا، بچہ زندہ آئے گا مردہ آئے گا، میری بیوی کا عالم کیا ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے، ماں سے پوچھئے، بنا تکلیف کے آپ دنیا کے اندر نہیں آئے ہیں، اور آپ مشقت نہ اٹھائے، تکلیف نہ اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کے نامہ اعمال میں کروڑوں کھربوں نیکیاں لکھ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹھانی پڑے گی ہمیں تکلیف، برداشت کرنا پڑے گا ہمیں، تب جا کر اللہ جنت دے گا، اور تب جا کر ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھے گا۔ تکلیف نہ اٹھائے۔ آپ دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ آفر کا مہینہ ہے، آفر کا مہینہ ہے، ایسا آفر اللہ پورے 11 مہینے نہیں دیتا، لیکن قدردانی وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اور اللہ کا قرب ہو، اور پیارے نبی سے سچی محبت، جھوٹی نہیں، جھوٹے دعوے نہیں، جھوٹے عاشق نہیں، اور جھنڈا لہرانے والے نہیں، جن کے دل میں صحیح محبت ہے نبی کی، ان کو قدردانی ہے تراویح کی۔ ارے اللہ کے بندے، راشن دے رہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسٹور کے اندر راشن دے رہے ہیں، دھوپ برس رہی ہے، 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر عورتیں برقع پہن کر کھڑے ہو کر راشن لے کر جاتی ہے، 2 گھنٹے انتظار کرتے ہیں۔ آدھار کارڈ بنانے کا موقع تھا، لائن کے اندر لگے ہوئے، نوٹ بندی ہوئی، ہم نے دیکھا بینکوں کے سامنے 500 روپے لینے کے لیے 5 گھنٹے انتظار کیے۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے، اسلام دین کی محبت نہیں، اور اپنی آخرت کی فکر نہیں، اور اپنی قبر کی فکر نہیں، اور اپنی جنت بنانے کی فکر نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے دلوں کے اندر اگر دین کی محبت آ جائے، یہ سب کام آسان ہے، یہ ساری چیزیں آسان ہیں، لیکن جب دین کی محبت دل میں نہ ہو تو پھر ہر چیز مشکل ہے، ہر چیز مشکل ہے، اور اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا اجر دے رہا ہے، آپ کو ملے گا؟ سوچئے، غور کیجئے، اور اپنی حالت پر رحم کیجئے، اپنے جسم پر رحم کیجئے، اپنے روح پر رحم کیجئے۔ اللہ اتنا بڑا اجر و ثواب تراویح کے اندر دے رہا ہے، لیکن ہم غافل ہیں۔ لیکن وہ لوگ قدردان ہیں، اور وہ لوگ مبارکبادی کے مستحق ہیں جو تکلیف اٹھا کر، پریشانی اٹھا کر تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ دوسری چیز کی طرف آئیے، رکعت تراویح کتنی ہیں؟
ایک ہمارے مسلمانوں کی جماعت کے اندر اس کا بوال بچایا گیا ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان حالات میں ہمارے ملک کے اس وقت جو حالات ہیں، ان حالات کے اندر اس اختلافی مسائل کو اٹھایا نہ جائے، میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن چونکہ عنوان دے دیا گیا ہے، اس کی وضاحت کرنی ضروری ہے، اور کسی پر تنقید نہیں اور کسی پر اعتراض نہیں. جو صحیح بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو صحیح چیز ہے، سب سے پہلی چیز، رکعت تراویح کو بعد میں رکھیے آپ. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تراویح دنیا کے اندر اسلام کے آنے کے بعد، قرآن کے نازل ہونے کے بعد، پیارے آقا کے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے تراویح کس نے پڑھی؟ پہلا سوال ہے، کس نے تراویح پڑھی؟ جواب سنیے. سب سے پہلے تراویح پڑھنے والے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. روایات بخاری شریف کے اندر موجود ہے. میں حدیث نمبر بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا، صفحہ نمبر بھی نہیں بتاؤں گا. میں کیوں بتاؤں؟ پورا پکا پکایا آپ کو دوں، آپ بیٹھ کر کھائیں گے؟ اگر شوق ہے آپ کو کہ تراویح کے دیکھنا ہے تو بخاری اٹھائیے اور کتاب الصلاۃ کھولیے. اس کے اندر حدیثیں موجود ہیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. یہ 3 حدیثیں ہیں بخاری شریف کے اندر. یہ تینوں صحابہ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر آئے اور آپ نے عشاء کی نماز کے بعد، یہ سنو، عشاء کی نماز کے بعد، اور وہ جو 8 رکعت والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے بندو اس حدیث کو پڑھو. وہاں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، فی رمضان وغیرہ، رمضان میں اور غیر رمضان میں آپ 8 رکعت پڑھتے تھے. اچھا صاحب، تراویح تو رمضان میں ہے، غیر رمضان میں کون سی نماز ہے؟ تو معلوم ہوا یہ جو غیر ہی کا جو لفظ آیا ہے، یہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو نماز حدیث کے اندر ذکر کی گئی، یہ تراویح کی نہیں، تہجد کی نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانی شروع کی آپ نے، اور یہاں تک 1/3 رات، پہلی رات میں 1/3 رات تک آپ نے نماز پڑھائی. اس کے بعد آپ چلے گئے. دوسری رات آپ آئے اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے تراویح پڑھائی. آدھی رات تک تراویح پڑھائی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آدھی رات تک تراویح پڑھائی. آپ اس کے بعد چلے گئے سلام پھر کے، اور تیسری رات آپ تشریف لے آئے، اور پھر آپ نے تراویح عشاء کی نماز کے بعد سے شروع کی، یہاں تک لے گئے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہونے لگا کہ کہیں سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے. اب آپ اندازہ کیجئے. اس کے بعد چوتھے دن آپ اپنے حجرے کے اندر بیٹھے رہے اور صحابہ اکرام انتظار میں بیٹھے رہے اور آپ کے حجرے کی طرف دیکھتے رہے کہ اب آئیں گے پڑھائیں گے، اب آئیں گے پڑھائیں گے، اب آئیں گے پڑھائیں گے. بہت دیر انتظار کیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے نہیں آئے. پھر پانچویں رات انتظار کیا، نہیں آئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس نماز کے اندر پڑھانے میں بہت خوشی ہے، بہت دلچسپی ہے، لیکن میں نے پڑھانا اس لیے ترک کر دیا، اس لیے کہ ایک اللہ کا اصول ہے، قانون ہے کہ نبی جس کام پر مواظبت کرتے ہیں، یعنی پابندی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو یا تو فرض کر دیتے ہیں یا واجب کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی خوف اور ڈر سے میں نے چوتھی، پانچویں، چھٹی رات میں پڑھانے کے لیے نہیں آیا کہ اگر مجھے ڈر تھا کہ کہیں اللہ اس کو واجب قرار نہ دے دے،
کہیں اللہ اس کو فرض قرار نہ دے دے، اور اگر ایسا ہو گیا میری امت تکلیف میں پڑ جائے گی، مصیبت میں گھر جائے گی۔ اس لیے کہ واجب کا چھوڑنا بالکل جائز نہیں ہے، فرض کا چھوڑنا بالکل جائز نہیں ہے، میری امت تکلیف میں آئے گی، پریشانی میں آئے گی، اس لیے میں نے نہیں پڑھایا، چھوڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقائے دو عالم دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور 2 سال 3 مہینے آپ کا دور خلافت رہا، لیکن آپ نے اس کا اہتمام نہیں کیا، اس لیے کہ داخلی مسائل اور خارجی مسائل اس طرف تھے، اتنے زیادہ تھے کہ اس کی طرف آپ نے توجہ نہیں دی، آپ بھی دنیا سے چلے گئے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور جب آپ کا دور آیا، شروع دور میں آپ نے بھی اس کا اہتمام نہیں کیا، لیکن 2 سال گزر گئے۔ تیسرے سال میں ایک دن رمضان المبارک کے اندر، یہ بھی روایت جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں بخاری شریف کے اندر ہے، امام بخاری ہی نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ ایک دن آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، دیکھا کہ ایک جگہ 3 آدمی کھڑے ہوئے ہیں اور چوتھا ان کو تراویح پڑھا رہے ہیں، دوسری طرف دیکھا 5 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، ایک ان کو تراویح پڑھا رہا ہے، ایک جگہ دیکھا 2 آدمی کھڑے ہوئے، تیسرا ان کو تراویح پڑھا رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، اور لوگ مزے سے قرآن سن رہے ہیں۔ جب آپ نے اس منظر کو دیکھا، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں جو اس خطاب کو سن رہی ہیں یا سنیں گی، ان سے درخواست ہے، جب اس منظر کو آپ نے دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور ان کے ساتھ جو خادم تھے، ذہن سے نام نکل رہا ہے، ان سے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ جو ٹکڑیوں میں بٹ کر قرآن سن رہے ہیں، ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے اور ایک ہی امام ان کو تراویح پڑھائے۔ تو سب نے اس بات کو خوشی سے تسلیم کیا، اور آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، بہت اچھے انداز میں قرآن شریف پڑھتے تھے، فرمایا کہ مسجد نبوی کے مصلی پر تم کھڑے ہو، اور ہر دن عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح لوگوں کو پڑھاؤ اور اس میں قرآن شریف سناؤ۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ۔ وہاں سے 20 رکعت تراویح شروع ہوئی اس دن سے، اور 2021 رمضان تک بھی مسجد نبوی کے اندر، حرمین شریفین کے اندر 20 رکعت تراویح ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد اس وقت جو ظالم ہے، اس ظالم نے اسے 10 رکعت کر دیا ہے۔ خیر، یہ عنوان سے ہٹ جاؤں گا بھی، اس نے کر دیا، لیکن اس وقت تک مسلسل 20 رکعت تراویح شروع ہوئی۔ جس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح شروع کی ہے، اماں عائشہ سے تمام ازواج مطہرات موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، اور چھوٹے صحابہ موجود ہیں، سارے صحابہ کے سامنے شروع کیا، اور کسی نے نکیر نہیں کی، کسی نے چوں و چرا نہیں کی، اور کسی نے یہ انگلی نہیں اٹھائی کہ عمر تم یہ کیا کر رہے ہو۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا، جب دوسرے دن آئے، دیکھا سارے لوگ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں نماز تراویح 20 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بدعت جو ہے، دیکھیں یہاں جو لفظ آپ نے استعمال کیا، یہ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ یہ کتنی اچھی نئی چیز ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی 20 رکعت، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی 20 رکعت نہیں تھی، اور آپ نے شروع فرمایا، اس لیے فرمایا یہ نئی چیز کتنی پیاری ہے، اس لیے کہ لغات اور ڈکشنری کے اندر بدعت ہر نئی چیز کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح شریعت کے اندر جسے بدعت کہا جاتا ہے وہ ایک ہی چیز ہے، وہ بری ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے کر جائے گی۔ یہ وہ بدعت نہیں ہے، لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے یہ اچھی نئی چیز ہے۔ آپ اندازہ کیجئے
آپ کہیں گے کہ نہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا دبدبا تھا، رعب تھا، اس لیے کسی نے آواز نہیں کی، یہ الزام ہے، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام ہے، یہ جھوٹا الزام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے، اور ان کے کندھوں کے اوپر جو شال تھی وہ بہت قیمتی تھی، اور جب تقریر کر رہے تھے درمیان سے ایک عورت اٹھی اور اٹھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب پر نکیر کیا، آپ پر اعتراض کیا، ایک عورت نے، اور صحابہ اور ان کے سامنے وہ بھی نعوذ باللہ بدعات شروع ہو جائے اور صحابہ خاموش ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں دارالعلوم دیوبند سے پڑھا ہوا، وہاں کی دال کھایا ہوا ادنا سا طالب علم بھی ہو اور اس کے سامنے کوئی بدعت شروع ہو جائے، وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے، وہ بول پڑتا ہے یا وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اور صحابہ کی شان تو اعلیٰ شان ہے، اور صحابہ بدعت کو دیکھ کر خاموش ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ دیکھ کر خاموش ہو جائے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو 20 رکعت تراویح 8 نہیں ہے میرے بزرگوں، ناظرین اکرام، سامعین اعزام، 8 رکعت تراویح نہیں ہے، تراویح صرف 20 رکعت ہے، صرف 20 رکعت۔ اور یہ آقا دو عالم نے، اچھا صاحب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیوں شروع کیا؟ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ تراویح کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہو گئی تھی، 3 دن آپ نے تراویح پڑھائی، کتنی پڑھائی یہ چھوڑیے، 2 پڑھائی یا 30 پڑھائی یا 40 پڑھائی یا 50 پڑھائی، لیکن آپ نے پڑھائی تراویح، ابتدا آپ نے کر دی تھی، لیکن واجب اور فرض کے ڈر سے آپ نے چھوڑ دیا۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس لیے شروع کیا کہ یہ ایک تو قرآن اس کے اندر پڑھا جائے گا، اور پھر لوگ اللہ کی طرف آئیں گے، نمازوں کا اہتمام ہوگا، اور راتوں کو یہ زندہ رکھیں گے، مردہ نہیں کریں گے، اور آپ نے شروع کیا، آپ کے شروع کرنے کی وجہ سے وہ چیز واجب اور فرض نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، ہاں اس میں اتنی تبدیلی لائی کہ اس کے اندر 20 رکعت آپ نے متعین کیا ہے۔ چلیے صاحب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت شروع کر دی، وہاں سے چل رہی ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں۔ اچھا صاحب، اب آئیے 8 رکعت جو حضرات پڑھتے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے، دیکھیے حدیث بخاری میں کیا ہے، مسلم میں کیا ہے، ترمذی میں کیا ہے، ابن ماجہ میں کیا ہے، نسائی میں کیا ہے، کون سی حدیثیں ہیں، 8 رکعت کی کتنی ہے، 20 رکعت کی کتنی ہے، یہ سب دلائل ایک طرف۔ میرا آپ سے سوال ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا طرح فیصلہ نہیں، تمام صحابہ، تمام صحابیات اور تمام اہل بیت، تمام ازواج مطہرات، یہ سب نے اس منظر کو دیکھا، یہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے، آپ اس فیصلے کو مانتے ہیں یا نہیں؟ جواب آپ دیجئے، ان سے پوچھئے، آپ جواب دیجئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جواب اتنا دیجئے آپ، زبان اور ٹال مٹول کیجئے مت کیجئے، نہیں عمر بن خطاب نے شروع کیا تھا، یہ عمر کی بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، ٹال مٹول نہیں، 2 in 1، 2 میں سے ایک، یا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات کو مانیں گے، یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو، بلکہ تمام صحابہ کی جماعت کی بات کو نہیں مانیں گے، 2 میں سے ایک بات کیجئے۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، آپ کو معلوم ہے؟ حدیث اٹھاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس راستے سے عمر چلتا ہے اس راستے پر شیطان نہیں چلے گا۔ اگر ادھر سے عمر آ رہا ہے رضی اللہ عنہ، تو ادھر اگر شیطان آ رہا ہے، عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدلے گا، تو عمر کے راستے پر کبھی شیطان نہیں چل سکتا۔ یہ اندازہ کیجئے آپ، عمر کے راستے پر کبھی شیطان نہیں چل سکتا، اور 20 رکعت تراویح یہ عمر کا راستہ ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر میرے آقا نے فرمایا کہ عمر کی زبان ہے لیکن بولتا اللہ ہے،
زبان عمر کی ہے لیکن بولتا اللہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر کئی آیتیں ہیں، تقریباً 27 آیتیں ہیں جن آیتوں کو نازل کرنے کا سبب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ آیت نازل ہونے سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، پردے کے احکامات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کے لیے کہیے۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن کریم کے اندر پردے کی آیت نازل فرمائی۔ غور کیجئے ان باتوں پر، ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، یہ کون بول رہا ہے؟ یہ دیوبندی بول رہا ہے، یہ دارالعلوم کا فارغ بول رہا ہے؟ چھوڑیے اسے، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اپنے دماغ کو خالی کر کے میری باتوں پر غور کیجئے۔ میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انصاف کے ساتھ سوچئے کہ کیا جو لوگ 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں میدان محشر کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور آپ کہیں گے کہ 8 پڑھنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں ہوں گے۔ پڑھا کہاں ہے؟ میرے نبی نے پڑھا کہاں ہے؟ اگر میرے نبی نے، اچھا یہاں ایک بات سنیے، بات لمبی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں ایک بات سنیے، اگر میرے نبی نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، میرے نبی نے پڑھی ہے، تو پھر حضرت عمر بن خطاب نے 20 کیوں شروع کی؟ آپ بتائیے، کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیے مجھے۔ حضرت عمر بن خطاب، یہ مجال ہے حضرت عمر کی کہ میرے نبی 8 پڑھ لیں اور عمر آ کر 20 رکعت اسی مصلے پر، جس مصلے کے اوپر میرے نبی نے نماز پڑھائی تھی، میرے نبی کا مصلی، میرے نبی کا روضہ، اور میرے نبی وہاں آرام فرما رہے ہیں، اس مسجد نبوی کے اندر عمر کی کیا مجال ہے آ کر 20 رکعت شروع کر دے؟ یہ کیا پاگل پن ہے؟ یہ کیا بے وقوفی ہے؟ یہ کیا ہڑ درمی ہے؟ یہ ضد ہے آپ کی، حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ ضدی ہے۔ ارے یہ صاف کھلا ہوا ہے، آپ فیصلہ کیجئے حضرت عمر کے ساتھ آنا ہے یا حضرت عمر کے خلاف آنا ہے۔ 8 رکعت تو شیعہ پڑھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کے سامنے بات واضح ہے۔ میں ایک منٹ کے لیے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کون ہے؟ جب بدر کا میدان سجا اور بدر کے میدان میں 17 رمضان کو اللہ نے فتح عطا فرمائی اور کفار مکہ کو قید کر کے لایا گیا، قیدیوں کو لایا گیا مسجد نبوی کے آنگن میں، ان کو باندھ دیا گیا، اور ان کے بارے میں جب مشورہ شروع ہوا تو مشورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے پیارے صحابہ بتاؤ ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کیا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ سب سے پہلے رائے دی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی اور فرمایا کہ ان سے کچھ فدیہ لے کر، پیسے لے کر ان کے جان کو بخش دیا جائے۔ لیکن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا اور آپ نے پوچھا عمر تیری کیا رائے ہے؟ سنیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے کو سنیے، 8 رکعت پڑھنے والے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسے سنو۔ آپ نے پوچھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میری رائے یہ ہے پیارے آقا کہ ان قیدیوں کے اندر جن کا رشتہ دار مسلمان ہے تو ان کا رشتہ دار ہاتھ میں تلوار لے اور اپنے رشتہ دار کی گردن اڑائے، اس کی جان نہ بخشی جائے۔ اگر باپ مسلمان ہے، بیٹا قید ہو کر آیا ہے، باپ اپنے بیٹے کی گردن اڑائے، اور اگر بیٹا مسلمان ہے، باپ قید ہو کر آیا ہے تو بیٹا اپنی تلوار لے کر اپنے باپ کی گردن اڑائے۔ اگر بھتیجا مسلمان ہے، چچا قید ہو کر آیا ہے تو بھتیجا اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر چچا کی گردن اڑائے۔ یہ فیصلہ ہے عمر بن خطاب کا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا رحمت کا مجسمہ تھے، دل کے اندر ہمدردی تھی، نرمی تھی، غالب تھی، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو قبول کیا اور یہ آپ نے فیصلہ کیا کہ فدیہ لے کر ان کی جان کو بخش دیا جائے۔ فیصلہ ہو گیا۔ لیکن سنیے اب سنیے، اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر آیات نازل فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ فرمائی. آیات کے اندر فرمایا اے آقا دو عالم، آپ کے ساتھ ہمارا رحمت کا، مغفرت کا، بخشش کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے ہم نے چھوڑ دیا. ہماری رائے وہ ہے جو عمر نے دی ہے. اللہ نے فرمایا ہماری رائے ہے، اللہ کی رائے یہ ہے عمر نے جو کہا وہی رائے ہماری ہے. اور اگر آپ کے ساتھ جو وعدہ فیصلہ ہے وہ نہ ہوتا، ہم آپ کی اس فیصلے میں پکڑ کرتے ہیں. تو اس فیصلے کے اندر یہ عمر کی زبان ہے، یہ عمر کا فیصلہ ہے. 20 رکعت تراویح حضرت عمر کا فیصلہ ہے. 20 رکعت تراویح تمام صحابہ کا فیصلہ ہے. 20 رکعت تراویح اہل بیت کا فیصلہ ہے. 20 رکعت تراویح ازواج مطہرات کا فیصلہ ہے. 20 رکعت تراویح تمام صحابیت کا فیصلہ ہے. مانو گے صحابہ کی جماعت میں آؤ گے، انکار کرو گے صحابہ کی اپوزٹ جماعت کے اندر آؤ گے. بات ختم ہے. اچھا صاحب، تیسری بات یہ ہے کہ تراویح کے اندر تراویح پر اجرت لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، یعنی تراویح پڑھا کر پیسہ لینا چاہیے یا پیسہ نہیں لینا چاہیے. بہت غور کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ سنیے. تراویح پڑھا کر اجرت لینا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. تراویح، میری بات پر ہو، تراویح پڑھا کر، تراویح نماز پڑھا کر اجرت لینا جائز ہے. سوال یہ ہے کہ قرآن شریف سنا کر اس پر پیسے لینا جائز ہے یا ناجائز ہے. اس لیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھا رہے، اس پر درما طے ہے، ماہانہ تنخواہ طے ہے، مہینے کو تنخواہ مل جاتی ہے، لیکن وہ نہیں ہے. تراویح نہیں بلکہ قرآن شریف جو سنایا جاتا ہے اس قرآن شریف سنانے پر اجرت لینا جائز ہے یا ناجائز. اس کے اندر تفصیل یہ ہے محترم ناظرین، معزز سامعین، اس کے اندر تفصیل یہ ہے، دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک ہے اجرت، دوسری ہے ہدیہ. اجرت لینا، قرآن شریف سنا کر اجرت لینا جائز نہیں ہے. اجرت کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھیے. اجرت کہتے ہیں، دیکھیے ادھر کمیٹی والے ہیں، ادھر قرآن سنانے والا حافظ قرآن ہے. اب یہ حافظ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی مسجد میں تراویح سناؤں گا، مجھے 25,000 روپے دیجیے. اگر 25,000 دیتے ہیں میں آپ کی مسجد میں تراویح سناؤں گا، قرآن سناؤں گا، اور اگر نہیں دیتے ہیں نہیں سناؤں گا. کمیٹی والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں 25,000 دینے کی طاقت نہیں ہے، 18,000 روپے دیتے ہیں، آپ سنائیے. بآخر میں بات طے ہوتی ہے، درمیان میں کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں 25 میں نہیں، 18 میں نہیں، چلو 20,000 لے لو حافظ، آپ قرآن سناؤ. یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. یہ اس طرح بھاؤ تاؤ طے کرنا ناجائز ہے، حرام ہے. یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. اور جو فتوے ہیں، جتنے فتوے، فتاوی رحمانیہ، فتاوی یوسفی، فتاوی عثمانی، فتاوی دارالعلوم، جتنے بھی فتاوے ہیں اس کے اندر اجرت کو ناجائز کہا گیا. اجرت ناجائز ہے، اس طرح طے کرنا ناجائز ہے. ہاں، دوسری جو چیز ہے ہدیہ، ہر حال میں جائز ہے. ہدیہ دینا تو سنت رسول اللہ ہے، وہ چاہے کسی چیز کے بدلے ہو یا بنا کسی چیز کے بدلے کے ہدیہ ہو، دونوں طریقے سے جائز ہے. ہدیے کو کوئی ناجائز نہیں کہہ سکتا. اچھا صاحب، اب جو ہدیہ ہے، اب جو یہ ہدیے کا جو معاملہ ہے، اس کے اندر کچھ فتاووں کے اندر یہ لکھا گیا ہے. دیکھیے، جس مسجد کے اندر ہدیہ دینے کا عرفی رواج ہو وہاں بھی جائز نہیں ہے. تو میں اہل فتاوہ کی خدمت میں پورے ادب و احترام کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں، دیکھیے کہیں عرف نہیں ہوتا ہے. 2020 کے اندر ایک مسجد میں تراویح سنانے پر 15,000 دیے تھے، 2020 میں 20,000 دیتے ہیں، 2021 میں 25,000 روپے دیتے ہیں، 2022 میں 30,000 دیں گے. عرف کہاں رہا؟ آپ جو عرف کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں فکس ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے. کبھی کمی، کبھی زیادہ، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کپڑے دیے جاتے ہیں، کبھی کپڑے نہیں دیے جاتے ہیں. یہ جو اہل فتاوی کی بات ہے یہ الگ ہے. ہدیہ دینا ہر حال میں جائز ہے، اسے ناجائز نہیں کہہ سکتے.
بالکل نہیں کہہ سکتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ترغیب آپ کو دی. کیا ترغیب دی؟ کہا کہ ہدیے دو، ہدیے لو، اس سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں. لیکن یہ ہماری قسمت ایسی پھوٹی ہے، خود ہمارے علماء، اچھا صاحب جو کمیٹی والے ہیں، مسجد کی کمیٹی والے، وہ کیا کرتے ہیں؟ رمضان آیا، تراویح سنانے کا مسئلہ آیا، قرآن سنانے کا مسئلہ آیا، وہاں ان فتووں کو لاتے ہیں. دیکھو حافظ صاحب، ہمارے دیوبندی مسلک میں یہ جائز نہیں ہے، یہ نہیں لے سکتے، یہ نہیں کر سکتے. واہ واہ، طے کرنا جائز نہیں ہے، ہدیہ دینا جائز ہے. کمیٹی والے بھی ہدیہ دیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سن رہے ہیں، 27ویں میں جب قرآن کریم مکمل ہوگا، میں آپ سے کہتا ہوں ہر مصلی سے، جو بھی حافظ قرآن کا قرآن سن رہا ہے، ہر مصلی اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر 50، 100، 500، 200 جتنے اس کے جیب کے اندر آئے، 27ویں کو حافظ قرآن کا جیب بھرو. یہ کیا پاگل پن ہے؟ پورا مہینہ قرآن سن لیا، پورا سن لیا، اور آخر میں مسافہ کر کے کہتے ہیں حافظ صاحب دعا کرو. پھکٹ میں دعا؟ حافظ قرآن کتنی مشکل میں ہے. کئی ایسے حفاظ ہیں جو مدرسوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، تکلیف اٹھا کر پڑھ رہے ہیں، پریشانی اٹھا کر پڑھ رہے ہیں، اور یہاں فتویٰ ٹھوک دیا واٹس ایپ کے اندر، فیس بک کے اندر، ٹویٹر کے اندر، یہ جائز نہیں، وہ جائز نہیں، فتویٰ نہیں، یہ نہیں. ارے کیا ہو گیا تمہیں؟ ٹھیک ہے تمہارے پاس مال ہے، تمہارے پاس مال لے کر تم گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، اور تم دوسروں کو کہہ رہے ہو یہ جائز، ہدیہ بھی نہ دے. یہ کیا پاگل پن ہے؟ ارے اللہ کے بندوں، مسلمانوں، اگر کوئی ہندوؤں کے اندر وید کا حافظ مل جائے، لوگ اسے پیسوں کے اندر اسے غسل کرا دیں گے. اور اگر یہودیوں کے پاس توریت کا کوئی حافظ مل جائے، پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹیں گے. اور اگر عیسائیوں کے پاس کوئی بائبل کا حافظ مل جائے، اسے پوری دنیا میں لیں گے، کوئی دولتیں اس کے لیے نچھاور کریں گے. یہ کیا پاگل پن ہے؟ مسلمان قرآن سنایا، حافظ قرآن اسے کچھ دینے کے لیے تیار نہیں. ارے میں آپ سے یہ کہتا ہوں مسلمانوں سے اور مسجد کی کمیٹی والوں سے، حافظ قرآن جو آپ کے مسجد میں تراویح سنا رہا ہے، جو قرآن سنا رہا ہے، اسے روزانہ 1 گلاس حریرہ، 1 گلاس دودھ دو، اور 27ویں کو اس کا جیب بھر کر بھیجو. اب تو ماشاءاللہ مولانا الیاس گمن صاحب نے بھی فرمایا ہے، ہدیہ دینے میں کیا حرج ہے. اور خصوصاً ہمارے جو شیموگا کے مسلمان ہیں، ان سے کہتا ہوں ان کے جیب میں ہاتھ جاتا ہی نہیں ہاتھ. اور مسجد کی کمیٹی والوں سے یہ کہوں، میں کھل کر کہوں، رمضان کے بعد ہر امام کی تنخواہ بڑھتی ہے، تنخواہ زیادہ ہوتی ہے. تنخواہ جب زیادہ ہوتی ہے، 500 روپے بڑھا دیے، پوری کمیٹی والے چلاتے ہیں 500 روپے، کئی کو 500 روپے زیادہ کرے، 250 روپے کرو، بس 250 روپے زیادہ کئی کو. واہ واہ، کیا کمیٹی ہے، کیا افراد ہے. ارے تمہارے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ تمہارے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ عید آ رہی ہے، تم نے اپنے بچوں کے لیے کتنے قیمتی پیسے کپڑے خریدے، اپنی بیوی کے لیے کتنا قیمتی کپڑا خریدا تم نے، اور تمہارا بچہ اسکول کے اندر پڑھ رہا ہے، ڈونیشن کتنا ہے؟ تمہارے بچے کا سالانہ ڈونیشن 20,000 30,000 دے کر پڑھا رہے، کیا پڑھ رہا اللہ جانے. اور ایک بعض جگہ 50,000 لاکھ روپے دے کر پڑھا رہے ہو، اور اپنے تمہارے کیوں؟ امام کے بیوی نہیں ہے، امام کے بچے نہیں ہیں، امام کی ضرورتیں نہیں ہیں. تمہارے گھر کا خرچ ماہانہ 20,000 روپے ہے، اور 10,000 روپے امام کو دے رہے ہو. تمہارے گھر میں 20,000 چلیں گے سالہ مہینے کا خرچ، اور امام 10,000 میں گزارا کرے گا. یاد رکھو کمیٹی والوں، مسجد کی کمیٹی والوں، یاد رکھو، اگر یہی حال رہا خود تمہارا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی حافظ نہیں ملے گا. تمہاری میت پڑی رہے گی، اور اس میت کو غسل دینے والا کوئی مؤذن نہیں ملے گا. مذاق بنا دیا تم نے علماء کا، مذاق بنا دیا حفاظ کا، مذاق بنا دیا مؤذنین کا. ارے میں ایک امام کی تنخواہ 20,000 چاہیے. پیٹرول کتنا ہے؟ 2016 میں کتنا تھا، آج کتنا ہے؟ ڈیزل کتنا ہے؟
ایک کوتھیمیر کا کٹا کتنا ہے؟ دال کا دم 2016 میں آج کیا ہے؟ کیوں؟ تمہاری آنکھیں نہیں ہے، تمہارے کان نہیں ہے، تمہارے سینے میں دل نہیں ہے، پتھر ہے تمہارے سینے میں، سمجھ نہیں سکتے تم؟ کتنا مذاق بنا دیا، پورے علماء کا جینا حرام کر دیا۔ تمہیں احساس ہے کہ یہ اس لاک ڈاؤن کے اندر لاکھوں علماء مدرسوں کو چھوڑ کر، مسجدوں کو چھوڑ کر، موبائل کے دکانوں میں دوسری ترکاری کا کاروبار کرنے کے اندر مجبور ہیں علماء۔ اور اگر میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جب آپ نے میرٹھ کے اندر ایک جلسے میں تقریر کی تھی آپ نے، اور آپ نے کہا تھا میرٹھ کے جلسے میں، دیکھو اگر تم لوگ علماء کا خیال کر کے صحیح تنخواہ اگر ان کو دو گے اور صحیح چندہ ان کو دو گے تو تمہارا معاملہ صحیح رہے گا، اور اگر تم نے اماموں کی، مؤذنوں کی، اساتذہ کی تنخواہ گھٹا دی، مولانا اشرف علی تھانوی کی بات نقل کر رہا ہوں، ان کو بھی ضرورت نہیں ہے عالم بننے کی، ان کو بھی ضرورت نہیں ہے حافظ بننے کی، یہ لوگ بھی کارپینٹر بنیں گے، دوسرا کام کریں گے، میستری بنیں گے، اور روزانہ 600-700 روپے کما کر لائیں گے، لیکن یہ مدرسے بھی بند ہو جائیں گے، مسجدیں بھی بند ہو جائیں گے۔ کیا کرو گے؟ کان کھول کر سنو۔ اور یہ جو مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے اجرت جائز ہے، اجرت جائز نہیں ہے صاحب، ہم مانتے ہیں اجرت جائز نہیں ہے۔ ہدیہ کو کس نے کہا ناجائز ہے؟ ہدیہ دو، اور ہر مسلی کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے قرآن سنانے والے کو اپنے جیب سے جتنی تمہاری طاقت ہے، 100، 200، 400، 500، 1000 جتنا دے سکتے ہو اتنا دو، اور کمیٹی والوں ہر سال حافظ قرآن کو زیادہ دو۔ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر میری بات سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ کے فضل و کرم سے میں نے صحیح رکھی ہے، حق رکھی ہے، اللہ کے یہاں میں جواب دہ نہیں ہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم، رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم۔